السلام علیکم، میں ہوں اعلار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہیلتھ کارنر۔ ڈیئر آڈینس، آج ہم بات کر رہے ہیں میلازما کے اوپر۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ میلازما کیا چیز ہے، اس کے ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو روکنے کے لیے یا اس کا علاج جو ہے گھر میں ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ کچھ گھریلو نسخے بھی آپ کو بتا دیں گے، اگر آپ ان پر عمل کریں تو آپ اس کنڈیشن سے بچ سکتے ہیں۔ میلازما جو ہے یہ ہمارے سکن میں ایک مادہ پیدا ہوتا ہے جس کو میلانین کہا جاتا ہے، اور اس میلانین کا کام جو ہے وہ سکن کو کلر دینا ہوتا ہے۔ سکن میں میلانین کے مقدار جتنا زیادہ ہوگی تو سکن کا کلر جو ہے وہ اتنا ہی ڈارک ہوگا۔ تو میلازما اس کنڈیشن کا نام ہے جب ہمارے سکن میں ڈارک یا براؤن پیچز بن جائے۔ یہ براؤن یا ڈارک پیچز جو ہے یہ چہرے کے اوپر بن جاتے ہیں، جس میں یہ جو چیکس ہے یا نوز ہے یا اپر لپس ہے یا ہماری پیشانی جو ہے اس پر نشان بن جاتے ہیں، دھبے بن جاتے ہیں، اسی کو میلازما کہا جاتا ہے۔ اب یہ میلازما ہوتا کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ تو ڈیئر آڈینس، کوئی خاص وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ بہت سارے وجوہات ایسی ہیں جس میں میلازما جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو سب سے ٹاپ پر جو ہے وہ ہے ہارمونل چینجز۔ میلازما کو دی ماسک آف پریگننسی بھی کہا جاتا ہے۔ پریگننسی کے دوران آپ نے اکثر خواتین کو دیکھا ہوگا کہ ان کے چہرے پر دھبے بن جاتے ہیں، پیچز بن جاتے ہیں پریگننسی کے دوران۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آئرن یا بلڈ کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، جبکہ ہارمونل چینجز جو ہے چونکہ پریگننسی کے دوران اس میں بڑے لیول پر تبدیلی آ جاتی ہے، تو ہارمونل چینجز جو ہے یہ اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کے بعد ہارمونل ٹریٹمنٹ، بعض خواتین برتھ کنٹرول پلز لیتی ہیں یا وہ جو انجیکشن ہے وہ لگواتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی میلازما جو ہے یہ ہو سکتا ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو ہارمونل چینجز یا پلز کی صورت میں یا انجیکشن کی صورت میں ہارمون لینا، اس وجہ سے بھی میلازما جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری وجہ ہے وہ ہے ایکسپوجر ٹو سن۔ دھوپ میں آپ زیادہ وقت تک بیٹھتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے سورج کی جو الٹرا وائلٹ شعاعیں ہیں، جس کو ہم خطرناک شعاعیں کہتے ہیں، وہ آپ کے سکن کے اوپر، آپ کے چہرے کے اوپر وہ شعاعیں پڑ جاتی ہیں۔ الٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے میلانین کی جو مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کے فیس کے اوپر جگہ جگہ پر دھبے بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور وجہ ہے وہ جینیٹکس ہے۔ اگر آپ کی فیملی میں آپ کی والدہ ہیں، آپ کی بڑی بہنیں ہیں یا آپ کے بھائی وغیرہ ہیں، ان کو اگر یہ کنڈیشن ہے تو میں بھی کہ آپ کو یہ کنڈیشن ہو جائے، بہت زیادہ چانس ہے آپ کو۔ اسی طرح سکن ٹائپ، یہ بھی اسی پر اس کا انحصار ہے میلازما کا، کہ بعض سکن ایسے ہیں جو کہ زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، اس پر اگر دھوپ پڑ جائے یا اسی طرح ہارمونل تھوڑی بہت چینجز آ جائے تو ان میں یہ جو مسئلہ ہے وہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جن لوگوں کی رنگت جو ہے وہ ڈارک ہو، ڈارک رنگت کے یا ڈارک سکن کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں بھی یہ کنڈیشن زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو وجہ ہے، اگلا جو سبب ہے وہ میڈیکیشنز ہے۔ بعض میڈیسن ایسے ہیں جن کے استعمال کی وجہ سے میلازما ہو جاتا ہے۔ ان میں اینٹی بایوٹک ہے۔ اینٹی بایوٹک آپ جانتے ہیں جو مختلف قسم کے بیکٹیریل یا وائرل انفیکشن کے لیے جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں اس کو اینٹی بایوٹک کہا جاتا ہے۔ تو اینٹی بایوٹک کے استعمال کی وجہ سے، اسی طرح اینٹی سیزر ڈرگ، وہ میڈیسن جو کہ ایپیلیپسی یا جھٹکوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں،
تو مرگی کے دورے وغیرہ پھٹتے ہیں جن لوگوں کو، وہ جو میڈیسن یوز کرتے ہیں ان کو اینٹی سیزر میڈیسن کہا جاتا ہے۔ تو اینٹی سیزر میڈیسن ہیں اور اینٹی بایوٹک ہیں۔ اسی طرح بعض کاسمیٹکس بھی ایسے ہیں جس میں مختلف قسم کے پرفیومز ہیں۔ ہم مختلف قسم کے پرفیومز اپنے چہرے کے اوپر یا اپنے جسم کے کسی حصے کے اوپر لگا دیتے ہیں، تو اس سے بھی چہرے کے اوپر ڈارکنس جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہیئر ڈائز، اپنے بالوں کو رنگنے کے لیے ہم مختلف قسم کے ڈائز استعمال کرتے ہیں، تو بعض اوقات ان چیزوں سے بھی ہمیں ملازمہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب جی آتے ہیں کہ اس ملازمہ کو یا اس کنڈیشن کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں گھر میں رہتے ہوئے۔ اکثر و بیشتر خواتین جو ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی ہیں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں گھر میں کوئی ایسی چیز ملے کہ وہ اس کو استعمال کرے اور ان کی یہ کنڈیشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ چیزیں جس کو آپ اگر گھر میں بھی استعمال کریں تو آپ کی یہ کنڈیشن بہتر ہو سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو وجوہات ہم نے بیان کی ہیں، اگر ان میں سے کوئی وجہ ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہیں تو کوشش کریں کہ اس وجہ کو دور کر دیں۔ اس کے بعد سن بلاکرز کا استعمال، ہم نے اوپر کہا کہ ایکسپوجر ٹو سن، الٹرا وائلٹ ریز سے خود کو بچانا، تو آپ خود کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی مجبوری نہیں ہے تو زیادہ دیر تک آپ دھوپ میں نہ بیٹھیں، اور اگر خواہ آپ نے باہر جانا ہے تو سن بلاکس مختلف کمپنیوں نے بنائی ہیں، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں سن بلاکس، اور یہ براڈ اسپیکٹرم سن سکرین اسی نام سے مختلف ناموں سے اویلیبل ہے میڈیکل سٹوروں میں۔ تو سن بلاک آپ لے لیں، جب آپ کو باہر جانا ہوتا ہے وہ لگائیں، 2 یا 3 گھنٹے کے بعد آپ اس کو ریپیٹ بھی کر لیا کریں، تو اس سے آپ کا چہرہ جو ہے وہ کافی حد تک ملازمہ اور ڈارکنس وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح ٹاپیکل ٹریٹمنٹ ہے، کچھ ٹاپیکل آئنمنٹ اور کریم بازاروں میں دستیاب ہیں۔ یہ مختلف قسم کی کریم ہے، اوور دا کاؤنٹر OTC میں یہ دستیاب ہے۔ ہائیڈروکونین یہ ایک کریم کی صورت میں دستیاب ہے میڈیکل سٹوروں میں۔ اسی طرح ایزیلک ایسڈ یہ بھی ایک کریم ہے، اور ایک اور ہے ریٹینائڈز، یہ بیسیکلی وائٹامن اے ہوتا ہے۔ یہ سب جو ہے میلانین پروڈکشن کو کم کر دیتے ہیں، یعنی جو پہلے میں نے بات کی کہ میلانین ایک مادہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے سکن کا کلر جو ہے یہ برقرار رہتا ہے، تو اس کی مقدار اگر زیادہ ہو جائے تو ہمارا سکن جو ہے یہ زیادہ ڈارک بن جاتی ہے۔ تو یہ جو میڈیسن کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ میلانین کو کم کر دینا۔ اچھا، اس کے بعد گھر میں آپ ایک اور چیز استعمال کر سکتے ہیں، اسی کو وائٹامن سی ہم کہتے ہیں۔ وائٹامن سی ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور ہیلپ برائٹن دا سکن، یہ سکن کو برائٹ، چمکدار اور خوبصورت بنانے میں بہت زیادہ کارآمد ہے۔ وائٹامن سی کی کریم بھی دستیاب ہے، آئنٹمنٹ بھی دستیاب ہے، آپ وہ بھی میڈیکل سٹور سے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لیمو کا رس جو ہے یا سیب کا سرکہ جو ہے، اس طرح کی چیزوں میں وائٹامن سی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وائٹامن ای جو ہے، جس کو عام زبان میں ہم ایویان کہتے ہیں، تو ان دونوں کو اگر آپ مکس کر دیں، سرکہ اور وائٹامن ای یا ایویان وغیرہ مکس کر دیں اور وہ چہرے پر آپ لگاتے جائیں، تو اس سے بھی آپ کا چہرہ جو ہے وہ برائٹ بن جاتا ہے، چمکدار بن جاتا ہے۔ اس کے بعد نیچرل ریمیڈیز، گھر میں کچھ پودے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے عموماً کچن گارڈن میں یا آپ کے کچن میں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں ایلو ویرا ایک پودا ہے، ہم عموماً اس کا جوس جو ہے آئل ٹائپ کا ہوتا ہے، بالوں کے اوپر عموماً لگاتے ہیں۔ تو ایلو ویرا کے جو ڈراپس آپ بالوں کے اوپر لگا رہے ہیں وہ آپ چہرے کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سیب کا سرکہ جو ہے، اس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے،
اس سے بھی آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ٹرمیرک جس کو عام زبان میں ہم ہلدی بولتے ہیں، تو ہلدی کا پیسٹ بنا کر اس کو بھی آپ اپنے چہرے کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈائٹ اینڈ لائف سٹائل میں کچھ تبدیلی بھی ضروری ہے۔ ڈائٹ کے اوپر ہم نے یہ ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک یہ میں دے رہا ہوں، اسی پر آپ کلک کریں تو متوازن غذا یا بیلنس ڈائٹ کیا کیا چیزیں ہمیں کھانی چاہیے، اس پر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس میڈیسن پر توجہ دے دیں جس میں اینٹی آکسیڈنٹ زیادہ ہو۔ پھل ہے تو پھلوں میں یہ جو مالٹا ہیں یا لیمو وغیرہ ہیں یا سیب وغیرہ ہیں، اس میں وائٹامن سی یعنی ترش جتنی بھی کھانے ہیں، ترش جتنی بھی فروٹ ہے، اس میں وائٹامن سی زیادہ ہوتا ہے، تو آپ وہ زیادہ استعمال کر لیا کریں۔ اس کے بعد سٹینگ ہائیڈریٹڈ یعنی پانی زیادہ پیا کرے، آپ کی جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ پانی کی کمی کی وجہ سے سکن جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، اس میں کھردرا پن بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ جو ڈارکنس ہے یہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح گیٹنگ انف سلیپ، مناسب سلیپ لینا، مناسب نیند لینا، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ کم سے کم 7 یا 8 گھنٹے نیند جو ہے یہ روزانہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور مینیجنگ سٹریس لیول، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، سٹریس ہے، انگزائٹی ہے، تو کوشش کریں کہ آپ اس پر قابو پا لیں، اس کو مینیج کر دیں۔ اسی طرح ریگولر ایکسرسائز جو ہے یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ آئرن کی کمی کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں، تو ایسی خوراک آپ کھایا کریں جس میں آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہو۔ جو خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں وہ فولک ایسڈ، کیلشیم اور آئرن جو ہے یہ باقاعدہ طور پر سپلیمنٹ کے تھرو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنے ڈائٹ میں بھی آپ ایسی خوراک دیکھ لیں جس میں ان کی مقدار زیادہ ہو، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈیئر آڈینس، ملازمہ پر میرے خیال میں اتنی باتیں کافی تھی، تو اس کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہم سے ضرور پوچھ لیں، انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دے دیں گے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل بھی سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے، تاکہ ہماری جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور محفوظ رہیں۔ اللہ نگہبان۔